الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم إليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد الذي قيل بشأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل بشأنه لولاك ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغرز الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله وتربيته على أعدائهم والذين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلاة. کچھ مرحومین مومنین ہیں مولانا سید تنویر حسین شیرازی صاحب، جناب مختار حسین قریشی، محمد اشرف قریشی، غلام عباس حاجی لال صابر حسین، اور اس کے علاوہ آپ کے جتنے مرحومین ہیں پورے میر پر کے جتنے بالخصوص مومنین ماتمین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور سب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کی التماس ہے. کچھ مومنین ہیں غلام حسین قریشی واحد ویال اور جناب مشتاق حسین، ان کے لیے صحت و سلامتی کی دعا ہے، اور خصوصی طور پہ دعا ہے کہ پروردگار پاک حسین کے ذکر کا صدقہ آپ تمام مومنین کی حاجات شریعہ بھی فرمائے. پروردگار آپ سب کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. پروردگار ہم سب کو ذکر محمد و آل محمد سن کے سمجھ کے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی قبولیت کے لیے سارے بھائیوں سے گزارش ہے مل کے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اجازت جناب پہنچے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آج صبت بھائی کا حکم تھا اور ان کی پھر سفارشیں بھی بہت بڑی بڑی تھیں. علامہ سید ابرار شاہ جی نے، بابا اکمل شاہ جی نے، بابا امتیاز شاہ جی نے، اور بھی کافی لوگوں نے کہا. تو یقین کیجئے مجھے ممبر کی قسم ہے، میں 3-4 منٹ سے چھوڑ کے آپ کی زیارتوں کے لیے حاضر ہوا. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. یہ صرف میں نے اس لیے جملہ دہرایا ہے کہ آپ کو ترس آئے کہ بیچارہ سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے، تو چلو آپ کی دعا جو ہے وہ ممبر تک آئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. لو جی، میں ایک قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں اگر جناب کی اجازت ہو تو. ایک میرپور والوں صحابی رسول ہیں انکل جی، جن کا نام ہے ابو سمسام، سواد میم سواد الف میم، ابو سمسام. یہ کوئی تھوڑا ذاکر طبیعت کے صحابی تھے. ذاکر طبیعت سمجھتے ہیں نا، اور جو بھائی کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا اسے میں بھی سمجھا لیتا ہوں. بہترین سپیکر تھا، اچھا بولنے والا تھا. باقاعدہ انگریزوں نے لکھا ہے کہ ہی واز اے گڈ اسپیکر. اس کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی تھی. ایک تو یہ بات ہوگی ذاکروں والی کہ زبان اس کی پر اثر تھی. ایک دن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ جی اگر میں
اپنے گھر واپس جاؤں اور اپنے پورے قبیلے کو آپ کا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دوں، مجھے کیا انعام ملے گا؟ بادشاہ کو سلام، ٹھیک ہے جناب، مولا آپ کو سلامت ہے۔ انکل جی دیکھ رہے ہیں جی، مجھے انعام کیا ملے گا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں محمد تیری جنت کا ضامن ہوں۔ اچھا، چونکہ میرپور والا میں نے عرض کیا کہ ذاکر طبیعت کا بندہ تھا، وہ یہ وجہ ہے۔ کہتا بادشاہ جی جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، صدقے جاواں جی، مولا آپ کو سلام ہے، یہاں کیا ملے گا؟ بادشاہ فرمایا بڑا انعام چاہتا ہے؟ کہا بادشاہ جی جتنے بڑے سید ہیں انعام تو بڑا ہونا چاہیے۔ فرمایا میں محمد بابا علی شاہ جی تجھے 100 سرخ بالوں والی اونٹنیاں عطا کروں گا۔ میرپور والوں اگر اس کی مالیت سمجھنی ہو تو آسان طریقہ یہ ہے کہ یوں سمجھیے جیسے سید دو جہاں نے یہ فرمایا ہو کہ میں محمد تجھے 100 BMW گاڑیاں عطا کروں گا۔ جی اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی، بالکل بھائی جان، چونکہ عرب میں بہترین سواری اونٹ ہے، اور بھائی اونٹوں میں سب سے مہنگا اونٹ وہ ہے جس کے بال سرخ۔ بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ مالیت، اور واقعا صحیح کہہ رہے ہیں، کم از کم 100 بھی آپ ذرا سوچئے کہ جو ہم ذاکر آپ کے دیے ہوئے حسین کے صدقے سے جو ہم گاڑیاں لیتے ہیں، کون سی گاڑی لیتے ہیں؟ میکسیمم GL لائی، ایکسل لائی، کوئی فورٹنر اور پجارو لیتا ہے، باقی چھوٹے ذاکر چھوٹی گاڑیاں لیتے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، یہ بھی 25-30 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ تو اب ہو چکی ہے نا جی۔ تو اب دیکھیے BMW جو میرے خیال ہے کروڑوں میں ہے، اتنا بڑا انعام کا بادشاہ جی صادق نے کہہ دیا، یقین کامل ہو گیا۔ سرکار یہ اپنے وطن واپس سے پڑا، محتاط انداز میں محتاط قصیدہ پڑھنا ہے جناب کی زیارتیں کر کے، کیونکہ یہ کوئی مجلس نہیں ہوتی کہ بندہ پڑھ کے جائے بعد میں ذاکر بھی پرچہ ہو، بانی بھی پرچہ ہو، مومنین تنگ ہو، یہ کوئی مجلس نہیں۔ محتاط اور پیارے انداز میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں۔ شاہ جی بابا جی جب یہ پہنچا، اس نے حسب معمول تبلیغ شروع کی، اور آہستہ آہستہ حسب وعدہ، حسب امید، حسب توقع بھائی جان پورے قبیلے کو مسلمان بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ مدت مخصوصہ کے بعد سبت بھائی ناظم ممبر صاحب علی شاہ جی، مدت مخصوصہ کے بعد شاہ جی یہ واپس مدینے آیا۔ جب پہلے چوک میں پہنچا تو ایک شاہ جی رضی اللہ سے اس کی بابا جی ملاقات ہوئی، بادشاہ کو سلامت رکھے، ایسا زیادہ کیا مولا آپ کو سلامت رکھے جی، صدقے جاواں۔ ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ جلدی سے، اوے ابو سمسام تو کدھر، اور سناو ذاکرہ کدھر؟ کہا جلدی سے یہ بتاؤ سید دو جہاں کہاں ہیں، کیونکہ سچے سید نے وعدہ کیا تھا آج کے بعد یہ ذاکر عام نہیں، اب پورے علاقے کا سیٹھ میں بننے والا ہوں۔ اچھا وہ اس کا چہرہ اتر گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا ابو سمسام تو لیٹ آیا ہے، سید دو جہاں تو دنیا سے چلے گئے، ان کی تو وہ قبر اطہر کتنا عرصہ ہو گیا، سرکار تو رحلت فرما گیا، ظاہری طور پہ پردے میں چلے گئے، وہ تو قبر اطہر میں ہے، ان کا روضہ بن گیا، تو ابھی کون ہے جو ممبر پہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب خلیفہ اول کے بارے میں کہا، وہ بیٹھے ہوئے آپ چلے جائیں۔ یہ بندہ پہنچا جا کے سلام اور سناؤ جی ابو سمسام کیسے ہو؟ کہا سرکار بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا سرکار آنا بڑا خطرناک ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا مجھے سید دو جہاں نے کہا تھا، ہائے ہائے وعدہ تھا، صدقے شاہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، سید دو جہاں نے فرمایا تھا کہ اے ابو سمسام اگر تو پورا قبیلہ مسلمان بنا لے میں محمد تجھے 100 سرخ بالوں والی اونٹنیاں عطا کروں گا۔ اللہ کی قسم آپ مسکرا رہے ہیں، مزے میں ہیں، چونکہ پائنتن کا قصیدہ ہے، حلالی خون تو نشے میں ہوگا۔ رنگ اڑ گیا پورے دربار کا، 100 BMW، اور خلیفہ اول نے بہترین جواب دیا، اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ خلیفہ دیکھیے محتاط الفاظ ہیں، خلیفہ اول فرماتے ہیں دیکھو میں تمہیں اتنی بڑی رقم بیت المال سے نہیں دے سکتا، یہ جو بینک آف اسلام ہے یہ غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو ایک پالنے کا ذریعہ ہے،
अवलन तो इसमें इतनी रकम है नहीं, और अगर जितनी हो भी अगर मैं वो तुझे दे दूं तो बेवाओं का क्या बनेगा, यतीमों का क्या बनेगा, और असहाबे सुफ़ा यानी अबू हुरैरा वाली पार्टी का क्या बनेगा जो पलते ही बैतुल इस्लाम से हैं। इसे कहते हैं असहाबे सुफ़ा। मौला आपको सलामत रखे। तो इतनी सारी रकम मैं कैसे दूं? चूंकि मैं खुद ही कह बैठा हूं कि जाकिर तबीयत का था, हुण गल अपने ते आई है तो जरनी चाहिए, सानू भी जरनी चाहिए, सब्र करना चाहिए। लो जी, अब मैं आपका पुत्र, आपका नौकर, बल्कि आपका ख़ास नौकर, आपने दुआएं दे दे के मुझे जाकिर भी बना दिया है और महंगा भी बना दिया है। इतनी आपने दुआएं फरमाई, इतनी आपने मोहब्बत फरमाई, अल्लाह आपकी इज़्ज़त और रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। आज की मजलिस का पहला जुमला, जिसे कहते हैं ना ज़ाकिरी लाइन में टीप का मिसरा, वो कहने लगा हूँ। शायद इसके बाद मेरे सीने में इतना बड़ा मिसरा हो या ना हो, आपने तवज्जो फरमानी है। जो ही कहा ना, इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे सकता। अब चूंकि ये जाकिर तबीयत का बंदा था तो कहता है अच्छा, इसका मतलब है फिर सरकार का वादा सच्चा नहीं था, और अगर वादा ही सच्चा नहीं तो फिर नऊज़ बिल्लाह बाबा जी, क्या सरकार सच्चे नबी नहीं थे? अभी थे, इसके मुंह में ही था कि जनाब सलमान आगे बढ़े और कहा खामोश, गलती तेरी है, जहां तू आया है ये मुसलमानों का वारिस है, आज तुझे वहां ले चलूं जो मोहम्मद का वारिस है। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह कर बाबा जी, बिस्मिल्लाह कर, बादशाह को सलामत रखे। भाई आपकी जवानी सलामत। कहा गलती तेरी है। बिस्मिल्लाह, चाचा जी को बैठने दीजिए, बुजुर्गों को, बेटा जल्दी से अदब करते हैं, पुत्र जल्दी से जगह देते हैं। कहा कि गलती तेरी है, जहां तू आया है, लेकिन इशारा मेंबर की तरफ है मेरा भी, जहां तू आया है ये मुसलमानों का वारिस है। अब मुझे बताइए इससे मोहतात अल्फाज हैं जी? कहा ये मुसलमानों का वारिस है, आ तुझे वहां ले चलूं जो मोहम्मद का वारिस है। अब जी मेहरबानी, जनाब सलमान ने अबू शमशाम को यहाँ से पकड़ा। ये जो मैं वाक़या बयान कर रहा हूँ ये अहले सुन्नत की बहुत सारी किताबों में है। अगर आपने जल्दी से पिक करना हो उर्दू ज़बान में तो निगाह खतीब, 2 किताबें हैं, 2 जिल्दें निगाह खतीब, हज़रत अल्लामा तालिब जोहरी आलल्लाहु दरजात ही की, उसकी दूसरी जिल्द से मैं पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो गई, अल्फाज महफूज हो गए, ताकि आप मुतमिन होकर सुने। यहाँ से पकड़ा, सीधा वहाँ पहुँचे, एक दरवाजे पर पहुँचे। शाह जी ये वो दरवाज़ा है जिसकी बेल का नाम आयते ततहीर है। सदके जावा युत्तहिरकुम। अच्छा, ये बाबे तफ़ईल है। ग्रामर का बड़ा फ़ायदा होता है, ग्रामर से इंसान असल दीन समझता है थ्योरी से, वरना मुझ जैसा अनपढ़ बंदा हो तो वो जो केसर से याद किया वो पढ़ दिया। अगर इंसान थ्योरी जानता हो ना शाह जी, तो वो बाबा जी सभी शाह जी, वो फिर वो दीन का मग़ज़ जानता है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। ये बाबे तफ़ईल है, सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु तसरीफ़, इसी के वज़न पे तहरा युत्तहिरु तत्हीर, इसका मतलब होता है पाक रखना। अच्छा बाबा जी देखिए, अगर अल्लाह कहता ना कुरान में, मेरी ज़रा इस उंगली को गौर से देखिए, अगर अल्लाह कहता कुरान में लियुज़हिबा अन्कुम रिजानल बैते व युत्तहिरकुम, बस, तो इसका मतलब था कि ये जो चादर के नीचे है ना ये पाक है। अगर अल्लाह कहता लियुज़हिबा अन्कुम रिजानल बैते तत्हीरा, तब भी पता था कि पाक है। अल्लाह ने क्या किया, एक मादा 2 बार इस्तेमाल किया। इधर से कहा युत्तहिरकुम, उधर से कहा तत्हीरा। इसे इल्मे नहव की जुबान में कहते हैं मफूल मुतलक, यानी ये ताकीद के लिए आता है। यानी मतलब ये है, तर्जमा सादा ये है कि ऐसा पाक रखा अली और ज़हरा को जैसा पाक रखने का हक था। मुझे गाजी के अलम की कसम, ये तर्जमा ठीक नहीं है, ये इनकी शान के मुताबिक तर्जमा नहीं है। ये तो मुझ जैसा 2 टके का मौलवी है जो ये तर्जमा करके जान छुड़ाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम, इसका असली तर्जमा ये है, आदम भी पाक था मगर इतना नहीं जितने अली और ज़हरा है। हाय हाय, बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे, बादशाह आपको सलामत रखे। जनाबे नूह भी पाक थे मगर इतने नहीं। जनाबे नूह भी पाक थे भाईजान,
حیدری بھائی شاہ جی مگر اتنے نہیں جتنے علی و زہرا تھے، ابراہیم بھی پاک تھے، موسیٰ بھی پاک تھے، عیسیٰ بھی پاک تھے، لیکن اتنے پاک نہیں ہیں جتنے علی و بطول پاک ہیں۔ پروردگار یہ سارے لوگ صرف ذاکری نہیں سنتے، ان کے اندر بڑا علم ہے، یہ دلیل مانگتے ہیں۔ کیسے تو نے کہہ دیا کہ آدم بھی پاک تھا مگر اتنا نہیں جتنے یہ سید ہیں، نوح بھی پاک تھا مگر اتنا نہیں جتنے یہ سید ہیں؟ فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھ، آدم کا بیٹا قاتل تھا، نوح کا بیٹا کافر تھا، علی کا بیٹا جنت کا مالک ہے۔ بادشاہ کو سلامت رکھے، حیدری بادشاہ کو سلامت رکھے۔ کہا یطہرکم تطہیرا، اندر منظر کیا تھا؟ دو جہاں کا مولا اپنی جوتیوں کو ٹانک رہا ہے۔ میرے مولا کے ہاتھ میں وہ والی جوتی تھی جس کے بارے میں ابن عباس نے کہا تھا بادشاہ یہ جو حکومت ہے اس کی ویلیو کیا ہے؟ فرمایا اس جتی سے بھی بدتر ہے۔ جنہوں نے حضرت لاغا پڑھی انہوں نے مزہ آیا، میں کیا کیا جی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے جی، صدقے جاؤں سرکار کا دستک ہوئی۔ یطہرکم تطہیرا، میں دھیان کر آجے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، پہلا لفظ کہنے لگا ہوں آواز ممبر تک آئے، علی فرماتے ہیں علیک السلام یا سلمان، اے سلمان تجھ پہ بھی سلام ہو، اور ابو سمسام سے کہتے گھبرا نہیں تیرا کام ہو گیا۔ ہائے ہائے بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، گھبرانا نہیں، صدقے جانا بھائی، بسم اللہ کرنا تیرا کام۔ میں ایک آپ کو اگر آپ چاہیں تو یہیں پہ روک کے ایک دو چار دین کی مثالیں جناب کی خدمت میں عطیہ کروں، مجھے بتائیے بالکل تیار ہے، ذہن آپ کا فریش ہے؟ تھوڑا سا مشکل معاملہ ہے لیکن انشاءاللہ آپ مشکل کشا کے ماننے والے آپ یوں سمجھیں گے۔ میرے مولا علی کو ہم شیعہ بلا فسق کیوں مانتے ہیں؟ آرام سے سننا، بغیر داد کے سننا۔ یاد رکھیے چھوٹے بچے جو ابھی بیٹا معصوم ہیں، آپ غور سے سن لیں، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ہور نہیں تو نظر آؤں تسی بات نبی کے بعد علی کو مانتے ہو؟ غور سے سنیے گا بیٹا، یہ آپ کے لیے جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ صاحب، ہم اس لیے مولا علی کو مانتے ہیں رسول کے فوراً بعد شاہ جی، کیونکہ مصطفیٰ کی بات صرف علی سمجھتے تھے۔ ایک مثال لیتا ہوں تاکہ جلدی میرے قریب آ جائیں، پھر دو تین مثالیں اور دوں گا۔ اریان تلواریں، چونکہ آپ کو پتہ لفظ ننگا ذرا ممبر کے مناسب نہیں، اریان تلواریں، شب ہجرت علی لیتے ہیں اور وہ سویا ہے جو ایسے کبھی سویا نہیں، اوپر تلواریں۔ کسی نے پوچھا اے جن کی داڑھی اللہ نے سفید بنائی ہے اسلام میں شیعت میں، وہ میرے بزرگ جن کا حیات ڈبل ہے وہ اپنے پتر اس جملے سے ضرور دعا کریں گے۔ اگلے دن کسی نے پوچھا یا علی یہ تو طے ہے کہ آپ بہادر ہیں، آپ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ ڈرے ہوں، ڈر نہیں، یا علی آپ کو ذرا سی فکر بھی نہیں تھی؟ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اکا مکا، اکا مکا ناخن برابر، آپ کو زندگی کی فکر نہیں تھی؟ فرمایا نہیں، پرواہ ہی نہیں تھی۔ یا علی وجہ؟ فرمایا تو نے رسول کا فرمان ہی نہیں سنا، اور چلے ہو نبی کہہ رہے تھے کل امانتیں دے کے آ جانا، تو جب آ جانا تو پھر آ جانا۔ ہائے ہائے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پھر جی بسم اللہ الرحمن صاحب، پھر مجھے دنیا کی کون سی طاقت ہے جو مجھے مار دیتی ہے؟ جب میرا رسول، جی صدقے جاؤ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جب میرا رسول کہہ رہا تھا، اچھا میں نے آپ سے پہلے پوچھا، میں نے کہا اگر علمی بات تھوڑی ٹف ہو جائے گی آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ سارے مجمع نے کہا کہ نہیں، اور آپ نے میری توقع سے بہتر سنا۔ اب میں ایک لفظ اور کہنے لگا ہوں، یہ علی پاک کی زندگی کا چاچا جی واحد اور آخری صفت، بھائی ناظم ممبر صاحب، بھائی جان، آخری پہلا اور آخری موقع ہے کہ جب رسول کے حکم پر میرے مولا علی نے کوئی سوال کیا ہو۔ کہنا نبی فرماتا یا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، موت کا خطرہ ہے، آج تو سو جا۔ یس اوکے سید، بس علی کا یہ کام تھا، یس سر سو گئے، لیکن یہاں نہیں ایسا کیا، سوال کیا، کبھی نہیں کیا، یہاں کیا، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی اگر تو سو جائے نا تو میری جان بچ جائے گی۔ جی چاچا جی کوئی بات نہیں، آپ نے میرے تو دیکھنا ہے، آواز نہیں صاف آ رہی، کیا بات، پنکھا چلانا ہے؟ اچھا آپ پھر یہاں آ جائیں، پنکھے بزرگ ہے نا، گرمی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لو جی اب میرے تو دیکھیے کوئی بات نہیں، بزرگ آدمی ہے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے۔ لو جی لفظ سنیے گا، سرکار لفظ سنیے گا،
کہ یا علی سو جا تاکہ میری جان بچ جائے. غور کریے الفاظ محتاط میں نے کہا ہے تو دھیان نہ سننے جے, دھیان نہ سننے جے. کہا میرے سونے سے جناب کی جان بچ جائے گی. فرمایا یا علی اگر تو سو جائے نا تو میری جان بچ جائے گی. اب میں پوچھتا ہوں اے پاک علی, نبی نے کہا تھا یا علی تلوار لو, مرہب کا سر لاؤ, آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں. امر کا سر لاؤ, آپ یوں گئے. جنات سے لڑو, آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں. آج اس معاملے پہ اور وہ بھی آرام کرنا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں. کا زمانے کو بتا رہا ہوں محمد کی جان سونے سے بچتی ہے, غار میں رونے سے. ہائے ہائے بادشاہ کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. جی سرکار بسم اللہ. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سرکار علی, اے پتر میں پھر آپ کے لیے کہہ رہا ہوں بیٹا ادھر دیکھو, غور سے دیکھو. ہم مولا علی کو کیوں مانتے ہیں نبی پاک کے بعد؟ کلمے میں کیا کہتے ہیں ہم؟ خلیفۃ بلا فصل. وہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ سرکار دو جہاں کی بات جیسے علی سمجھتے تھے ویسا کوئی اور. مثال سنیے, مثال سنیے. سرکار دو جہاں کا درس جاری ہے. تیسری مثال دے رہا ہوں میں فوراً. ابھی وہ ابو سمسام کو میں نے دروازے پہ روکا ہوا ہے, قصیدہ روکا ہوا ہے. سرکار نے توجہ رکھے گا, درس جاری ہے. ادھر سے بندہ اٹھا, یا رسول اللہ بھکھاواں, جیب چ کھ نہیں, کوئی دیو. فرمایا یہی بیٹھ جا, مجھے بات پوری کر رہے تھے, توحید کا درس ہے, جیسے آیت پوری ہوتی ہے میں تجھے ابھی دے کے بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے اچھا. تو صحابہ وہ پھر کھڑا ہو گیا. سرکار پہلے مینوں سن لو, میں بھکھا, ابھی بیٹھو بات پوری ہو لے میں آپ کو دیتا ہوں. اچھا تو پھر وہ شروع, یا رسول اللہ پہلے میری تو سن لو. فرمایا یا علی, جی سر میں کھڑے ہو جاؤ اور باہر لے جا کے اس کی زبان کاٹ دو. اس گستاخ کو اتنا نہیں پتا کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں اور یہ درمیان میں بول رہا ہے. میرے مولا علی اٹھے, اسے یہاں سے پکڑا, باہر لے گئے, اسے جا کے بٹھایا, پانی شانی دیا. کچھ دیر کے بعد درس ختم ہوا تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ بندہ بیٹھ کے پیسے گن رہا ہے. تو گنے نہیں پہ جاندے, 1 2 3 4 5 ہزار کے نوٹ پورا تھیلا بھریا. وہ بھاگتے واپس آئے. یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کی ہر بات علی مانتا ہے, آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو, اور علی نے اسے اتنے پیسے دیے جڑے ایسا بھی کدی نہیں ویکھے. یہ کیا فرمایا؟ علی ہی سے پوچھو. مولا علی قریب آئے, یا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ سمجھتے نہیں کہ آپ نے کیا فرمایا تھا. کہا آپ تو عالمین کی رحمت ہیں. اوے چلے ہو, میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ زبان سے اسے معذور اور گنگا بنا دے. میرے نبی نے کہا تھا اسے اتنا دے کہ اس کے سوال کرنے کی زبان ہی کٹ جائے. ہائے ہائے بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھو. میں صدقے جاؤں گی تو ہاتھ سلا میں بلند ہے, کسی کبیرے کے محتاج نہ ہو. حیدری بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرنا جی. اچھا اب مجھے یہ بتائیے, یہ ممبر پاک کے اوپر جو 2 چھوٹے چھوٹی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں؟ علم پاک ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو علم پاک ہے, شبیہ ہے, سلام ہے ان دونوں کو. ٹھیک ہے جی. یہ سرکار غازی عباس کا کلر ہے اور یہ بادشاہ حسین کا کلر ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھ رہے ہیں علم. کون سی جنگ ہے جس میں علم کا رولا پڑا تھا؟ صدقے جاوا, کل میں علم اسے دوں گا جو بابا جی مہربانی جو مرد ہوگا. ان ذرا دھیان کرا جی. پہلے بڑے بڑے لوگ ہو کے آئے تھے نا, پھر تنگ آ کے سرکار نے کہا تھا جسے کل دوں گا نا وہ ایسا مرد ہے جو جہاں جاتا ہے فتح کے بغیر لوٹتا. اب سنیے, رسول کی زبان علی ہی سمجھتے تھے. چوتھی مثال فی البدیہہ دے رہا ہوں, خیال کیجیے گا. ایک بادشاہ نے یوں علم دیا, یا علی جی سید جب تک فتح نہ ہو لوٹنا نہیں ہے. اینے کو بندے لوٹ چکے سن کہ سرکار نے وٹ چڑھ گیا کہ جب تک فتح نہ ہو لوٹنا. یہ کیا کہتے سرکار جاؤں, ایک کان پہ تھاپڑا ماریا, جا میرا شیر, کیونکہ سرکار شیر ہے نا رسول کے بھی اور اللہ کے بھی. جا میرے شیر, اے وہاں تک جہاں بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں, یا یوں سمجھ لیجیے کہ جہاں پہ علم پاک ہے, اس کی مثال زیادہ ہے نا, بہتر ہے. یہاں پہ غازی شاہین تک علم ہے نا, یہاں تک بادشاہ علی پہنچے, اے علم ہاتھ میں اور وہاں پہنچے. پیچھے سرکار نے ممبر کے پاس سرکار ہے, یا علی جی سید پہلے اسے کہنا اسلام لے آ, اگر نہ مانے سے کہنا چھوڑ کے بھاگ جا, کیونکہ جو علی کے سامنے زندہ رہتا. اور تیسرا اگر نہ باز آئے نہ مڑے پھر آگ تھلے آیا, پھر جانے جا آئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جو آپ کہتے ہیں پھر جانے جا آئی. اچھا اب دیکھیے گا, اے بلا تشبیہ سرکار بادشاہ امیر ادھر ہیں, شہنشاہ سرکار سید پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں. بادشاہ نے آواز دی اور سرکار نے یوں کہا, اچھا بادشاہ جی جو آپ کا حکم ایسا ہوگا.
اچھا 2-3 بندے، تعداد آپ سمجھ رہے ہیں، 2-3 بندے فوراً آگے آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ادھر کھڑے ہو کے علی کو بلا رہے ہیں؟ اور علی بجائے پیچھے پلٹ کے کہنے کے اچھا بادشاہ جی، ادھر سے منہ کر کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سید ایسا ہی ہوگا۔ یا رسول اللہ معاف کیجئے، کیا یہ علی آپ کی گستاخی نہیں کر رہا؟ کیا یہ علی توہین نہیں کر رہا؟ فرمایا اسی سے پوچھو ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ آگے بڑھے، یا علی یہ لڑن تو پہلے لڑائی بھی ہوندی ہے، لڑن تو پہلے لڑائی بھی ہوندی ہے، یا علی یہ کیا کیا؟ فرمایا چلو مصطفیٰ نے کہا ہے جب تک فتح نہ ہو لوٹنا نہیں، ابھی فتح ہوئی نہیں میں مڑوں کیسے؟ ہائے ہائے، اور بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت، بسم اللہ کرا دی، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے جناب کو 4 مثالیں دیں، اگر ایک اور برداشت کریں تو ایک اور آ جائے۔ بھائی 3-4 بندے اٹھو اور وہ جو چیک پوسٹ ہے، کیا نام ہے اس کا جی، منگلا دروازہ ہے، منگلا ڈور، وہاں پہ ایک عورت ہے جس کی گت میں میرا خط ہے اور وہ جا رہی ہے دینا۔ اگر وہ میرا راز، چاتری مہربانی شکریہ، اگر وہ میرا راز دینا پہنچ گیا تو کام خراب ہے، اسلام کو خطرہ ہے۔ 3-4 بندے اٹھے، جب وہاں پہنچے اور جہاں پہ پولیس والے وہ چیک کرتے ہیں کارڈ، میرے خیال پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ پولیس والے چیک کرتے ہیں کارڈ شارڈ، ویسے ہمیں تانگ نہیں کرتے، میں ان کے منہ پہ کہہ رہا ہوں جی، جب ہم آتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی شیعہ ذاکر، وہ کہتا ہے جان دیو یہ کڑا دہشت گرد نے انہوں نے کی تعلق ہے اللہ آپ کو سلامت کہ وہ ہمیں ملنگ سمجھتے ہیں، جانے دو۔ تو وہاں تک پہنچے تو ٹیلی فون آ گیا، حبیب تیرا راز آؤٹ ہو رہا ہے۔ 2-3 وہی بندے وہ پہنچے جی، پرانے بندے بابا جی پہنچے تو وہ جا کے کہتی ہے کہ تیری جوانی کی قسم میرے پاس تو خط نہیں ہے، کڈا تیرا سونا لما جا نک کے، موٹی موٹی تیری آنکھیں ہیں، جنہوں کدی کسی بی بی نہ کیا ہو تو تھا مر جاندہ ہے نا۔ سرکار ٹھیک ہے، تو کہا کہ ہیں میں کہاں آپ؟ تیسرے کو کہا کوڑے تے بیٹھے ہی کڈا سونا لگنا ہے، اسے کیا پتا کہ صرف بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ میں بسم اللہ کرا تو کہا کہ جی کمال ہے۔ وہ واپس آ گئے، جناب واپس آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا خط ہے تو وہ تو قسمیں اٹھا رہی ہے، تو سوری ہم خط لانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ کہہ رہی ہے ہی نہیں، عورت ذات ہے بیچاری، ہم نے کہا چلو بچری گل نہ دسی، عورت ذات ہے۔ سرکار نے فرمایا کہاں ہے میرا بھائی علی؟ اب لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا یا علی گاڑی نکالو، ابھی وہ روڈ بن رہا ہے نا بھائی جی، ابھی وہ دینے پہنچی نہیں ہے، ہاں روڈ بن رہا ہے، گھنٹہ لگتا پورا، سانو پتہ ہے، تو پہنچو جہاں پہ پرچی ملتی ہے 20 روپے والی۔ سرکار نے وہیں جا کر کہا ٹھہر جا، خط دے۔ وہی کام کرنے لگی جو پہلوں سے کیا تھا۔ سرکار میں نہ کر، اتنا یاد رکھ وہ اور تھے میں علی۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بسم اللہ کرا ملازم صاحب شکریہ، سارے بھائی مل سرکار بہت شکریہ۔ وہ اور تھے میں اور ہوں، میں علی ہوں۔ یا علی ہماری زبان میں کہتے ہیں سرکار ذرا سوڑے پہ گئے ہو، یعنی کہ جلدی کر رہے ہیں، سرکار سوڑے پہ گئے ہو۔ شاہ جی میرا مطلب ساری دنیا ڈرتی تھی نا بادشاہ سے، اللہ کی قسم ایسا جلال تھا، یہ میں نے کبھی، یہ بات جو اب کرو میں نے کبھی نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے کبھی آپ میرے منہ سے نکل گیا ہو لیکن میں پڑھی نہیں ہے، ممبر پہ کبھی نہیں بتایا۔ ایک بندہ آ کے نا جنگ صفین میں بڑا پہلوان تھا، وہ کہتا ہے میں 20 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، شامی تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرپور والوں کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ علی نے کبھی اپنا قدم نہیں رکھا، پتہ جی یہ ہوئی شام، پوری زندگی میں علی ایک بار بھی شام نہیں گئے، اور تہاڈی سمجھ تو صدقے جاواں پہنچ گیا پیغام۔ اچھا وہ شامی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ علی تم میں سے کون ہے؟ ایک بندے نے بتایا وہ بادشاہ، وہ جن کی تلوار آگے سے یوں ہے، کہتا ہے 20 سال ہو گئے میں محنت کر رہا ہوں، ڈمر لگا رہا ہوں، ویٹ لگا رہا ہوں کہ میں علی سے لڑوں گا، سنا ہے کہ یہ بہت بڑا پہلوان ہے۔ علی فرمایا ابھی 20 سال اور محنت کر لے، صدقے جاواں، جا کھا پی لے، ابھی بابا جی مہربانی جا کھا پی موج کر۔ کہتا نہیں ابھی لڑوں گا، آج ہی سرکار، آج ہی، ہاں سرکار فرمایا آ جا۔ پھر اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، میں کدی نہیں پڑھیا، آج پڑھ لگا، اور ہو سکتا ہے اس میں ذاکری کی خوشبو نہ ہو لیکن آپ نے بول پڑھنا ہے۔ قرآن کی قسم صاحب سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین آل اللہ درجات ہی لکھتے ہیں کہ علی بادشاہ نے اسے کالر سے پکڑا، ایڈ ہوتا ہے،
घोड़े से बैठे हुए, कॉलर से पकड़ा और वो खड़ा था, यूं उठा के ना यूं करके ऐसे ऐसे मारा है, वो जमीन पर मारा। वो कहते हैं साथ वाले बंदों ने उसकी हड्डियां टूटने की आवाज सुनी और भाग गए। वो हमारी जुबान में कहते हैं क्रिच। उसकी एक एक हड्डी से ये आवाज आई, जो बाकी 20 खड़े थे ना पास में, वो भाग गए। अच्छा, यही एक मरतबा पता कब हुआ था? जब सरकारे अली बादशाह की अभी मंगनी थी, शादी नहीं हुई थी, और 3 फातिमा मेरे मौला अली के पास थी। एक सरकार की अपनी वालदा, एक पाक हुसैन की माँ, और एक फातिमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब। इन्हें कहता है फवातिम, यानी फातिमा की जमा। ये कब की बात है? जब सरकार ने अली को अपने बिस्तर पे लिटाया था और कहा था अमानतें दे के आ जाना, और ये जो अमानतें अल्लाह की तेरे पास हैं, जनाब ज़हरा, जनाब बिनते असद और फातिमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब, इन तीनों फवातिम को लेकर तू कल यहाँ से मदीने आना, जब मैं उतों दी गार चो होके, मैं रसूल भी, मैं भी पहुँच रहा हूँ। जब सरकार तीनों को लेके आए ना, तो आगे 70 घोड़ा सवार बड़े बड़े पहलवान आ गए, और मेरे मौला अली की ज़ाहरी एज थी उस वक्त 18-20 के राउंड अबाउट, अभी ताज़ी दाढ़ी फूट रही थी। उन्होंने भी ऐसे किया, उन्होंने कहा या अली आज नहीं जान देना। सरकार फरमाया जिसने माँ का दूध पिया है सामने आए। या अली इतना तो दे कि तू तनहा है, हम 70 हैं। सरकार फरमाया इक्को ही मैं चपेट मारनी है, जिन 69 थे खिलोवो तो मैं अली क्यों। एक को जुल्फकार से यूं पकड़ के ऐसे पटखा कि वो कहता हाय मैं मर गया। जब सरकार ने पलट के देखा तो 69 के 69 भाग चुके थे। ये था जलाल सरकार के लहजे में। यूं जब आंखें, भाई यार जिसकी आंखें ऐनुल्लाह हो, उस पाक सैयद का जलाल का आलम क्या होगा। यूं जब देखते थे, अगला बंदा पोर के अंदर, आधा बंदा देख के बोर हो जाता था। अब जब सरकार करा खत दे, हूं दसो की बनया है, अगे आवे जनानी है, कामने लगी, यूं दिया, ये लीजिए। सरकार ने, क्योंकि सरकार किसी भी खातून को करीब से टच करना तसव्वुर नहीं करते, मासूम है, इस्मत का समंदर है, ऊपर से कागज को पकड़ा यूं, जहाँ तो उसका हाथ लगा था वहाँ पे नहीं लगाया, ऊपर से। ये है अनको मुर्रिसाल भाई थे, ऊपर से यूं लिया, सीधा आके सैयद दो जहाँ के कदमों खत फेंका। बादशाह आज वही बंदे, सरकार वाकई औरत में तो सांप से भी ज़्यादा बाल होते हैं। हमें कह रही थी कि ख़त है ही नहीं। सरकार बड़ी फ्राडिया धोखेबाज औरत थी। अली तो ले आए, कहा सरकार मुझे दुख औरत पे नहीं है, मुझे दुख इन पे है। इनको बीबी पे यकीन है, मोहब्बत पे यकीन नहीं। जब सरकार जो कह रहे हैं कि ख़त है, तो इसका मतलब है फिर ख़त। लो जी, अब वो हदीस पढ़ूं और तोहफा दूं आपको, और इस तोहफे के बाद मेरा जी चाहता कि मैं कसीदा मुकम्मल करूं। आवाज़ मिंबर पे ज़्यादा आनी चाहिए, जैसा मैं पढ़ता हूं और जैसा आप सुनते हैं। इसीलिए फरमान है अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को खल्क़ किया। अच्छा, तो या रसूलल्लाह जब आपका नूर खल्क़ हुआ था तो क्या एक ही हिस्से में था? फरमाया नहीं, अन्ना वाली जो मैं नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। इसका मतलब है अल्लाह के नूर के 2 टुकड़े हो गए, एक मोहम्मद बना, सभी शादी, एक अली बना। अब मैं पूछता हूँ, परवरदिगार नूर होता है हिदायत के लिए, एक टुकड़ा काफी था, तूने 2 टुकड़े क्यों भेजे? कहा कायनात को बताऊंगा, बड़ा सैयद बताएगा हुक्म दिया कैसे जाता है, छोटा सैयद बताएगा अमल किया कैसे जाता है। बादशाह आपके हाथों से बिस्मिल्लाह करा सरकार, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। कहा अबू समसाम तेरा काम हो गया। मेरे मोहतरम सामीन, उधर से बुजुर्गों ने क्या कहा था कि ये काम हमारे बस में, और अली क्या कह रहे हैं तुम्हारा काम। इतने में बादशाह उठे, दरवाज़ा खोला, दोनों को मिले। उसने मुद्दत के बाद शबीह रसूल को देखा, उसकी आंखें तरसी हुई थी ना दीदार को। इतने में सरकार ने आवाज़ दी, हसन। जी बाबा। फरमाया हसन जाके बाहर अबू समसाम का काम कर दे। चाचा जी खुदा की कसम मौला ने बताया नहीं है कि काम है क्या, का जा कर दे। बादशाह ने उसे यहाँ से पकड़ा, सीधा ले चले। आबादी क्रॉस हुई, सामने पहाड़ी आई, पहाड़ से सामने सरकार ने कुछ बाबा जी अल्फाज कहे, उसके अंदर से रस्सी बरामद हुई। रस्सी पकड़ के सरकार ने उसके हाथ में दी। कहता बादशाह जी मुझे पहले डर था कि वो जो काम बुजुर्ग नहीं कर रहे वो बच्चा कैसे करेगा।
فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہ خاندان ہیں جن کا عمر سے تعلق ہے ہی نہیں. جی ہم چھوٹے ہوں تو بھی محمد ہیں, بڑے ہوں تو بھی محمد ہے. صدقے جاوا جی سارے آقا جی, ہر بھائی مل کے جی حیدری. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. ہم آل محمد مذاق کے لیے نہیں, ہدایت کے لیے آئے ہیں. چاچا جی لکھا ہے اے جو ہی اس نے ایسے رسی کھینچی ہے نا, درود پڑھتی ہوئی ایک اونٹنی باہر نکلی. ایک کھینچتا ہے ساتھ ساتھ پیچھے ہوتا جاتا ہے پہاڑ سے. جب پوری 100 ہو گئی, خدا کی قسم کہتا ہے بادشاہ بس تیرے نانے کا یہی وعدہ تھا. کہا جا کم ظرف, یہیں پہ تیری بس ہو گئی. یہ عطیہ حسن تھا, تو قیامت تک کھینچتا رہتا, قیامت تک اونٹنی نہیں کرتا. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. یہ عطیہ ہے, یہ عطیہ حسن ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ان کا پہلا بھی محمد ہے, ان کا درمیان بھی محمد ہے, بھائی جان ان کا آخری بھی. یہاں بادشاہ کھڑے ہیں, پیچھے کھجور کا درخت ہے, سامنے امیر شام ہے, اور پوچھتا ہے حسن اس کے اوپر کتنے دانے ہیں؟ فرمایا 4004. کہتا ہے دیکھا کیوں نہیں؟ علم غیب جانتا ہے؟ سرکار میں غیب کیا ہوتا ہے؟ پوری کائنات ہمارے سامنے ایسے ہے جیسے یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے. اور اس نے جب گنوائے تھے تو پورے کے پورے تھے. کہا کہ تو نے کس نوعیت سے بتایا کہ یہ 4004 ہیں؟ امام فرمایا بڑا سمپل سا فلسفہ ہے. جب زہرا کے بیٹے نے کہہ دیا نا کہ 4004 ہیں, اب انہیں 4004 ہونا چاہیے. بابا جی سمپل بھائی تھوڑا آواز دیجیے گا. یہ ہیں ہمارے مرشد, یہ ہیں ہمارے پیر, اور انہی فضائل کا ریاکشن ہے جنہیں آپ مصائب کہتے ہیں. 2 سے 3 فکرے, اور یہ فکرے میں نے کبھی نہیں کہے جو آج کہہ رہا ہوں. مجھے سیبت بھائی نے حکم دیا ہے ایک پاک ذات کے متعلق میں نے 2 سے 3 جملے کہنے ہیں. مہربانی کیجئے سارے بھائی ذہن میں لائیے تاکہ وہ فکرے میں جناب کی خدمت میں عطیہ کروں. زہرا کے بیٹے نے جب کہہ دیا تو انہیں اتنا ہونا چاہیے. بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ پہلی بات تو یہ بتائیے, یہ مشہور ہے نا ذاکر کہتے ہیں کہ کفن جو ہے وہ میکے دیتے ہیں. یہ چاچا جی سچ گل ہے, بابا جی سچ ہے, آج بھی رواج ہے. لو جی سید نے گواہی دے دی. بابا جی پھر میں کیا کروں, پاک عالیہ زینب تیری اپنی قسمت. عید آئی تو بابا مارا گیا, موت آئی تو میکے ہی مارے گیا. میں بسم اللہ مولا آپ کا پرسک بر فرمائے. وہ جو میں نے کہا کہ میں نے جملہ کبھی نہیں کہا, 2 سے 3 منٹ میں پڑھتا ہوں, جو فکرہ کبھی نہیں کہا وہ سن لیجئے. آپ کو پتہ ہے کہ پاک حسین کی اماں کا ہم پہ ایک خاص کرم ہے جو ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتا. وہ بتاؤں کون سا؟ وہ یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاتون کے لیے, ایک بہن بیٹی کے لیے, بابا سبی شاہ جی, سب سے مشکل مرحلہ پتہ کون سا ہوتا ہے؟ جب اس کا نکاح ہوتا ہے. اور نکاح میں جب وہ دستخط کرتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں اپنے باپ سے منسوب تھی, آج کے بعد نام بدل کے شوہر کار ہے. اس کا مطلب ہے یہ بڑا مشکل معاملہ ہے نا. اور رب کعبہ کی قسم اس مشکل معاملے میں بھی زہرا نے تمہیں یاد رکھا ہے. جب اللہ نے حق مہر مانگا تھا نا کہ بتا کیا چاہیے, کہا جو میرے شوہر علی کے شیعہ ہیں نا ان سے حساب نہ لینا, یہ بطول کا حق مہر ہے. اس کا مطلب ہے بابا جی سب سے مشکل مرحلے میں بھی رسول کی بیٹی نے آپ کو یاد رکھا ہے نا. جو میں بسم اللہ کرا, جو سب سے مشکل مرحلہ تھا اور رسول دی تھی تو یاد رکھا ہے نا. اب سب مل کے ہائے کرو گے. میں نے کہنا کچھ نہیں, صرف کیونکہ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں آپ کی نوکریاں کرتے ہوئے. آج میں چیک کروں گا کہ کیا جو میں مصائب یہاں پڑھ کے گیا ہوں کیا واقعی فکری لحاظ سے بھی اس کا فائدہ ہوا ہے, یا اب بھی آپ محتاج ہیں بات کھولنے کے. اور کسی غریب سے غریب آدمی کی بیٹی فوت ہو ہے نا چاچا جی, آپ 20 سال کے بعد اس سے پوچھئے تیری بیٹی کی قبر کہاں ہے. میں صدقے جانا, مولا تیرا پرسہ قبول کرے. کیا بات ہے یار میرے پر والوں, سلام ہے جی آپ کو, سلام ہے جی آپ کو, صدقے جاواں اور میں تہاڈی معرفت تو صدقے جاواں. 20 ہے بسم اللہ کرنا بھائی جان, 20 سال کے بعد چاچا جی آپ پوچھیں گے نا اے غریب آدمی تیری بیٹی کی قبر کہاں ہے, وہ انگلی پکڑ کے آپ کو لے جائے گا. جب میں روضہ رسول پہ گیا تھا نا, میرے روتے ہوئے ایک تصویر بھی وائرل ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ, تو میرے دل میں یہی تھا, میرے جی چاہتا تھا میں جالی پکڑ کے ہلا کے پوچھوں تو بادشاہوں کی طرح آباد ہے, اتنا تو بتا تیری بیٹی کی قبر.
और मैं बिस्मिल्लाह कर रहा कि कैसी जी सदके जावा। यही वजह है कि सरकार क़यामत के दिन गुर्बत की सदा दे कहेंगे मुझ जैसा गरीब कौन है। जिस शहर का मैं बादशाह था उसी में मेरी बेटी की कब्र छुपी हुई थी। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा। इसके बाद मौला अली आगे बढ़ेंगे और अली आगे बढ़ के या रसूल अल्लाह आप बड़े मजलूम सही, लेकिन भाई सारे हाय करनी है। या रसूल अल्लाह आप बड़े मजलूम सही, लेकिन बादशाह कब्र मालूम ना होना अलग मसला है। आपकी बेटी है तो आप ही के वतन में ना। मुझे देखिए मेरी कोई बेटी शाम में रह गई है। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा कोई कूफा है। हम मौला तेरी हाय कबूल फरमाए। अगला फिक्रा मैंने कहना है इस रिक्वेस्ट के साथ, इस जुमले पे हर भाई बुलंद आवाज से हाय करे। जब अली पाक और नबी पाक अपनी अपनी गुर्बत की सजा देंगे, फिर तेरा मौला 10 मुहर्रम वाला शबीर आगे बढ़ेगा। पहले बाबा के पाँव चूमेगा, फिर नाना के पाँव चूम के हाथ जोड़ के कहेगा बाबा और नाना आप बड़े मजलूम सही, सारे हाय करनी है, लेकिन बाबा और नाना आपकी बेटियां कब्र में आजाद तो पड़ी है ना। मुझे देखिए जिसकी बेटी जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए, पाक बीबी आपकी हाय कबूल फरमाए। लो जी एक जुमला हो गया, इतना ही एक और पढ़ता हूँ और आपको सलाम करता हूँ जी। मैं बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। मुझे शिबत भाई कह रहे थे कि पाक बीबी आलिया का जुमला पढ़ना है, मुझे सिर्फ समझ ये नहीं आ रही कि शुरू कहाँ से करूँ। एक आपको हल्की सी मिसाल पेश करूँ, इतना ही काफ़ी, आप समझ लेंगे कितना मारा गया होगा। वापसी पे ना, वापसी पे जब उजड़ के सैयद आए हैं ना, तो रोज़ा रसूल पे पाक बीबी ने पहले जाके हुसैन का कुर्ता रखा था। उसके सुराख और खून सूंघ करना मेरे नबी की कब्र हिलने लगी थी। ए यूं कुर्ता था, 1950 जख्मे बरबदन। ये आपके ईरानी उलमा लिखते हैं कि 1950 जख्म था। ज़ाहरी जख्मों में जख्म पता नहीं कितने थे, ज़ाहरी तौर पे इतने 1950 जख्म, यानी करीबन 2000 सुराख मेरे बादशाह की कमीज पे था। हुण मेहरबानी करा जे, मैं उम्मती हूँ, मैं सैयद होता मैं वजाहत करता, मेहरबानी करा जे, सारे हाय करा जे। कमीज रखने के बाद बीबी कहती है तेरी रिसालत की कसम, तेरा हुसैन थोड़ा जख्मी है, ज़ैनब ज़्यादा। और मौला तेरा गुस्सा है और पाक बीबी तेरी हाय जी बिस्मिल्लाह करा, तेरा जी सदके जावा, तेरा हुसैन जी सदके, तेरा मौला गुस्सा है, तेरा हुसैन थोड़ा, और तुम्हारी समझ तो सदके जावा भाई, आपकी मार्फत पर मैं कुर्बान जाऊंगी। और मौला तेरा गुस्सा कबूल फरमाए। कितना सोना मसाइल समझ के रोते होगी, मौला आपका गुस्सा कबूल फरमाए। किस तरह मारा गया होगा। इधर देखिए, इधर देखिए। अगर बाबा सभी शादी आप सैयदना बाबा जी माफ़ कीजिएगा, ये मेरा रुमाल है ना जी, ये मेरा रुमाल भाईजान। आप ऐसा करें कि ऐसे मेरे हाथ यहाँ बांधें या फिर यहाँ बांध दें, जोर के साथ बांध दें, कमर से लेकर यहाँ। भाईजान इधर देखा, यूँ आपने मेरे हाथ बांध दिए ना, अब मेरे हाथ बांध के ना आप ऐसा कीजिए कि आप इसे फुल आग लगा के मेरे यहाँ पे डाल दीजिए। अब मुझे बताइए मैं इसे कैसे हटाऊंगा, मुझे बताइए भाई मैं कैसे हटाऊंगा। ਇਹਦਾ मतलब है आग तब हटती थी जब खुद ही बुझ जाती थी। मैं बिस्मिल्लाह करा, चूंकि ये चेहरे ऐसे थे ना, ऐसे हाथ थे, आग बरसाई गई, पानी की गर्म बाल्टियां डाली गई, जलती हुई लकड़ियां सैयदजादियों को मारी गई, नहरवान सफीन और जमल के बदले लिए गए। सुनते हो पे 28 रजब को जब बादशाह हुसैन अपनी बहन को लेने गए हैं ना, तो उनके शौहर नामदार अब्दुल्ला ने कहा था इस गल ते मेरा दिल करता है मैं आराम ना काल ना करा, अगले साल कौन रहेगा वो रोएगा, भाई की मेहनत साल की, मेरा जी चाहता है कि 1 मिनट आपकी मोहब्बत में और पढ़ूँ, 1 मिनट और पढ़ता हूँ जी। इधर वे कह रहे ये ऐसे लेने गए हैं, जनाब अब्दुल्ला बिस्तर बीमारी पे थे, टेक लगा के उठे और यूँ हाथ जोड़ कहते हैं हुसैन आप रिश्ते में मेरे भाई सही, लेकिन आप हुज्जत खुदा हैं, आपको इनकार करना खुदा को इनकार करना है, ले जाइए अपनी बहन को, मैं रोकता नहीं, लेकिन आपका रिश्तेदार हूँ ना, मैं चचा का बेटा भी हूँ, एक शर्त है। फरमाया बताइए चचा के बेटे बताइए। बहुत बड़े सखी थे जनाब अब्दुल्ला, बहुत बड़े सखी थे। वो हाथ जोड़ कहता है बादशाह ये सारे हाय करनी है, ले जाओ, शर्त यह है कि ज़ैनब का हाथ पकड़ के वो ले जाए जो जिंदा वापस छोड़ जाए, वो ले जाए जी सदके जावा जो जिंदा वापस छोड़ जाए।
یہ سنتے ہی جناب حسین پیچھے ہٹے، مولا عباس نے منہ پھیرا، علی اکبر نے نظریں جھکائیں، قاسم سائڈ پہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ مولا حسین رو کے کہتے ہیں کہاں ہے میرا شام کا بہاری، کہاں ہے میرا، کتنا مارا گیا ہے، کتنا مارا گیا ہے، کہاں ہے میرا شام کا مہاری سجاد۔ ایک مرتبہ مولا سجاد آگے بڑھے اور رو کے کہتے چچا میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں اپنی پھوپھی کو جیتی جاگتی واپس تجھے لا کے دوں گا۔ یہ کہہ کے سجاد نے تھوڑی سمجھ تو سکے، یہ کہہ کے سجاد نے شادی چیخ ماری۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میرا بھتیجا بھی ہے، میرا مولا بھی ہے، اتنا تو بتا واپسی کی بات پہ رویا کیوں ہے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں میں امام ہوں، میں قیامت تک جانتا ہوں۔ چچا انکل جی کہا چچا پھوپھی کو لانا میرا کام ہے، پہچان لینا تیرا کام ہے۔ چچا میری پھوپھی کو بڑا مارا جائے گا، چچا اتنا مارا جائے گا کہیں سے آگ برسی، میں بسم اللہ، میں بسم اللہ۔ مولا تیرا غصہ قبول فرمائے، پاک بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ لو جی ایک جملہ اور پڑھ کے میں جناب کو سلام کرتا ہوں۔ یہ روایت آپ نے شاید کبھی سنی ہے یا نہیں، اور میں ڈرتا ہوں یہ روایت پڑھنے سے، اب بھی میں کوشش کروں گا کہ میں چھپا کے پڑھوں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی ایک بہن ہے ام لقمان، صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں بعد چو میرا گریبان نہ پھاڑ لیا جائے کہ زیادہ مجھ تو بھائی نہ بھی پڑھتا تو خیر تھی، معافی دیا جائے کیونکہ میں کتنا چھپا سکتا ہوں۔ ام لقمان نام ہے جناب سفیر حسین مسلم ابن عقیل کی بہن ہے۔ یہ وہ سید زادی ہے جو لٹ آنے کے بعد پاک بی بی کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ مہربانی کرا جائے، برداشت کر کے ہائے کرا جائے۔ ایک مرتبہ مرہم پٹی کرتے کرتے اتنا روئی یہ بی بی کہ اس کے موٹے موٹے آنسو، چاچا جی معاف کرا جائے، پاک عالیہ کے چہرے اطہر پہ گرے۔ پاک بی بی نے یوں آنکھ کھولی، کہا ام لقمان کیا ہوا؟ بھائی میں پہلوں کہہ رہا ہوں، معاف کرا جائے، یہ آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو۔ ام لقمان کیا ہوا؟ کہا پاک بی بی میں روز مرہم پٹی کرتی ہوں، آج میں نے کچھ داغ ایسے دیکھے ہیں، شاہ جی آپ سیدہ بابا جی معاف کرا جائے، کچھ داغ ایسے ہیں جو نہ تیر کے ہیں نہ لکڑی کے ہیں نہ تلوار کے ہیں۔ بی بی کوئی عجیب سے داغ بنے ہوئے ہیں، یہ کس چیز کے ہیں؟ شاہ جی معاف کرا جائے، بی بی کہتے ہیں جب ہم 16 سید زادیاں بازار شام میں گری تھی نا تو ایک ظالم کے گھوڑے کا سو یہاں آیا تھا۔ اور میں بسم اللہ کرا، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا نا مجھے معافی دینا، جی میں بسم اللہ کرا، جی صدقے جاوا، اور مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ اور کوئی ایسا نہ سوچے کہ علی کی بیٹی تھی جب جنگل میں موت آئی تو عرش سے پلنگ آیا، نہیں شاہ جی، چاچا خضر جی کوئی پلنگ نہیں آیا تھا، سجاد جنگل سے 4 لکڑیاں کاٹ کے لے آیا، 2 لکڑیاں ایسے رکھی، 2 ایسے رکھی، اور پھوپھی کا میت اٹھایا۔ کیسے اٹھایا؟ جناب سجاد اور باقر آگے تھے اور پیچھے تنہا اکیلی فضا تھی جو کہہ رہی تھی میری شام کی سنگتن ہے، اور رو رو کے کہہ رہی تھی اوے کاش تیرا عباس ہوتا، اوے کاش تیرا اکبر ہوتا۔ شاہ جی یہ جتنے نقوی اور کاظمی سید ہیں، خدا کی قسم آپ کا وجود پاک عالیہ زینب کی جتی کا صدقہ ہے۔ یہ جتنے سید بیٹھے ہیں نا، میں ایک معافی مانگ کے بات کرنے لگا ہوں، اور یہ جملہ میرا نہیں، یہ حضرت علامہ سید اظہر حسن زیدی آل اللہ درجات ہی شاہ جی فرمایا کرتے تھے، جنہیں سید میری مجلس سے بیٹھے ہو، شاہ جی کہتے تھے او سیدو میں زیدی سید ہوں، تم میں سے کوئی نقوی ہوگا، کوئی کاظمی ہوگا، کوئی شرازی ہوگا، کوئی سبزواری سید ہوگا، کوئی جعفری سید ہوگا، کوئی تقوی سید ہے، کوئی نقوی سید ہے، سارے سید ہاتھ اٹھاؤ۔ سارے سیدوں نے ہاتھ اٹھائے۔ شاہ جی رو کے کہتے ہیں یار سارا سال کہتے ہو نا کہ ہم نقوی کاظمی بخاری ہیں، یار سارے سید سال میں کوئی ایک دن ایسا رکھو کہ سب مل کے کہو ہم زینبی سید ہیں۔ اور تجھے بچانے کے لیے بی بی نے اپنی نسل قربان کر دی۔ بابا جی بتاؤں آپ کو بتاؤں، آخری جملہ پڑھوں، آپ کو بتاؤں کس طرح سید زادی نے بچایا ہے۔ لو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، جب بھی سوچیں گے آپ روتے رہیں گے، بڑا مصائب ہو گیا، ایک منزل بڑھائے، ایک مرتبہ آپ نے آواز کو بلند کرنا ہے۔ میں جناب کو سلام کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں جی، کتنا ادھر دیکھیں، اے میرے مولا سجاد نے یوں بلا تشبیہ سفر میں قید میں ظہر کی نماز، اللہ اکبر، ابھی فاتحہ پڑھ کے سورہ پڑھ کے سید رکوع میں جھکے تھے، ایک حرام زادہ آیا اور سید کو نماز کی حالت میں مسلسل لوہے کے تازیاں نے مارا ہے۔ میں دسل لگا کیوں؟ ایک کاری سارے پوچھو کیوں؟ سارے ہائے کرنی ہیں۔ کہتا ہے تجھے کس نے اجازت دی کہ تو سائے میں نماز پڑھے؟ یہ سایہ ہمارے جانوروں کے لیے ہے، آل رسول کے لیے نہیں ہے۔
ये सैयद को तब तक मारता रहा जब तक सैयद नमाज पढ़ता रहा। जोहर की नमाज खत्म हुई, इस हरामी ने सैयद को यहाँ से पकड़ा और जोर से खींचता हुआ धूप में खड़ा किया, कहा असर की नमाज यहाँ पड़ेगा, वो साया हमारे जानवरों के लिए है, आले रसूल के लिए नहीं है। लो बाबा जी हूँ इधर ध्यान करें जी, ए असर की नमाज धूप में सैयद ने यूं अल्लाह अकबर। बाबा जी जब 2 रकते मुकम्मल हुई ना, 2 रहती थी, सैयद ने महसूस किया कि मेरे ऊपर फिर साया आ गया। बाबा जी ये अल्लाह, सारे आए करा जी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहने के फौरन बाद सैयद और साजिदीन ने जब पलट के यूं देखा, बाल खोले हुए फुफी ऊपर खड़ी थी और रो के कह रही है पढ़ नमाज, और मेरे बाबे की नस्ल का दावेर, पढ़ नमाज। और फुफी साया है, बिस्मिल्लाह करा, फुफी साया बनाए खड़ी है। जुमला आखिरी कहूँगा, तेरे मौला सज्जाद से पूछा गया, मौला ये जो आपके आंखों से खून जारी है अकबर की बच्ची का है? फरमाया नहीं। गाली के बाजुओं का है? फरमाया नहीं। असगर के तीर का है? फरमाया नहीं। कासिम के टुकड़ों का है? फरमाया नहीं। बाबा की ज़रबत का है? फरमाया नहीं। कहा फिर ये खून क्यों है? फरमाया शाम के बाजार में 16 सैयदजादियाँ एक रस्सी में बंधी हुई थी, पिछले लोग धक्के देते थे, अगले लोग रास्ता नहीं देते थे, इतने में 16 कुरान बाजार के सेंटर में गिर पड़े। शिमर आखिरी जुमला, शिमर हरामी तादियाना घुमाता हुआ मेरे पास आया, कहता है सज्जाद मैं तब तक मारता रहूंगा जब तक तेरी फुफी ना उठे। कहा जब वो मुझे मार रहा था मेरी बहन सकीना देख रही थी, करीब जाकर दे फुफी अम्मा जल्दी कीजिए। वो जालिम कहता है जब तक ज़ैनब आगे ना बढ़े मैं सज्जाद को मारता रहूंगा। एक बारी हर बंदा हाय हुसैन आके सीने का तुम्हारे जी, जब कहना जब तक तेरी फुफी आगे ना बढ़े मैं मारता रहूंगा। सज्जाद की चीख निकली, कहा मौला फिर क्या हुआ? फरमाया फुफी के हाथ बंधे हुए थे, सज्जाद बचाने के लिए मेरी फुफी बाजार में ऐसे चली जैसे हुसैन अकबर की लाश में आया था। कह दिया ना मारो और मेरा एक ही बचा है। मात में हुसैन।